منگنی ہو گئی منگنی، اتنا بڑا موبائل یہ نکالے پھر رہی ہے، اتنا بڑا یہ نکالے پھر رہا ہے. خالی منگنی، تالی نہیں تالی نہیں. خالی منگنی پہ بات غلط نہیں ہے. جمعہ پڑھا تھا اور تو نے جمعہ پڑھا تھا، کہتا حالات خراب ہیں، تو حالات تو تیری پہلے خراب لگے. شرابی کہتا دنیا گھوم رہی ہو، دنیا نہیں گھوم رہی، تو گھوم رہا. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ چمگادڑ بولتا سورج ہی نہیں ہے، اور سورج ہے تیری آنکھ نہیں ہے. کہتے ماحول اچھا نہیں ہے. کون سا ماحول اچھا نہیں ہے؟ کیا آسمان نیچے آ گیا؟ وہی ہے، ناپ کے دیکھو، ناپ لو اگر نیچے آیا ہو. کیا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے؟ وہیں کھڑے ہیں. اگر وہ ہٹ جاتے نا تو تم نہ ہوتے. سمندر کیا اپنی جگہ سے ہٹ گیا؟ وہی ہے. پہاڑ ہٹ گئے بھئی. ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت وہ جو پہاڑ وہاں تھا نا، ادھر تو پڑا تھا ایم پی کی وادیوں میں، وہ ہٹ کے یہاں آ گیا سیاست میں بلاری. اب بڑے حالات تب تو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں حالات خراب ہے، پہاڑ آ گیا، دکانیں خراب ہو گئی، مکان خراب ہو گئے. ابھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ پہاڑ وہی ہے، زمین وہی ہے، سمندر وہی ہے، آسمان وہی ہے. اچھا سورج جب نکلتا ہے جب ہی نکلتا ہے. میں نے 25 سال پہلے بھی سورج دیکھا. تو جو یہ فروری چل رہا نا، فروری میں جو ٹائم غروب ہو رہا تھا وہ آج بھی وہی غروب ہو رہا. ایک آدھ منٹ کہہ نہیں سکتا جو ہو گیا ہو، بس باقی وہی چل رہا. ابھی تو بھائی حالات بھی خراب ہوئے ہیں بھائی. ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی مسئلہ آیا. اچھا یہ دل کہہ کے دل کتنا ٹھنڈا کر لیتے ہیں اپنا، خراب ہے بس بیٹھ گئے. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ ایسا دل ٹھنڈا کرتا ہے کہ جیسے سب اتر گیا اس کے اوپر سے. بالکل خاموش ہوتا ہے. حالات سمجھا؟ بس خاموش ہو. وہ حالات خراب نہیں، تو خراب ہے. تو حالات نہیں بدلے، تو بدلا. میں بتاؤں تجھے حالات کیسے بدلے؟ سنو. باقی سب وہی ہے. پہلے بھی گیہوں زمین میں پیدا ہوتا تھا، آج زمین میں ہو رہا پیدا. ایسا نہیں ہے کہیں اور ہو رہا ہے. حالات وہی ہیں، لیکن حالات خراب ہے کیسے سن. یہ ہمارے چاچا لوگ کچھ بیٹھے، انہوں نے دیکھا ہوگا آج سے 25-30 سال پہلے جب شادیاں ہوتی تھی تو شادی کے بعد میں بدائی نہیں ہوتی. بدائی کب ہوتی تھی معلوم ہے؟ کئی سال کے بعد. اور اس بدائی کو کیا کہتے تھے؟ گونا. چچا ہنس گئے گونے کے نام سے. من کی بات ہوتی ہے تو گونا گونا کہتے تھے. تو گونا ایسا تھا کہ جب تک لڑکے کا گونا نہ ہو وہ سہس پور میں نظر نہیں آتا تھا، اگرچہ نکاح ہو گیا. اگر آپ پر تو آتے ہی نہیں تھا. جا کے میرے سسرال ہو گئے، نکاح ہو گیا. شریعت نے تمہارا سب سے قریبی رشتہ بنا دیا. نکاح کے بعد میں اونا گونا یہ سب تیرے میرے رسم و رواج ہیں. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. نکاح ہو گیا، لڑکا لڑکی دنیا میں سب سے قریبی بندھن میں بن گئے. اب گونا ہو یا نہ ہو، چالا ہو نہ ہو، چوبی ہو نہ ہو، یہ ایک ہے. اب یہ دونوں لائف پارٹنر ہے، دونوں میاں بیوی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر ہے. اب ہونا گونا یہ تیری میری رسم ہے. لیکن پہلے حیا اتنی تھی کہ جب تک بدائی نہیں ہوتی، وہ جب تک سہس پور بلاری میں نظر نہیں آتا تھا تو بستی کے لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی بدائی ہوئی نہیں ہے اور یہ یہاں ٹہل رہا. اور آج دیکھ خالی منگنی ہو گئی منگنی. اتنا بڑا موبائل یہ نکالے پھر رہی ہے، اتنا بڑا یہ نکالے پھر رہا ہے. خالی منگنی، تالی نہیں تالی نہیں. خالی منگنی پہ بات غلط نہیں ہے. بہت اچھا مفتی صاحب. اتنا بڑا بالکل حق ہے. اور میں نے پوچھا اس بدماش بھائی سے، یہ بتا اس کی کبھی شادی نہ ہوئی تھی، اس میں موبائل کہاں سے آ گیا؟ کہتا حضرت وہیں سے آیا. یہ تو ایسے دکھا رہا ہے جیسے کوئی بندوق لائسنسی بندوق ہوتی ہے. وہ جلسے میں آنے والا کان کھول کر کے سنو، ہم نے تو براتیں بھی لوٹتی دیکھی ہے، ہم نے تو رشتے بھی ٹوٹتے دیکھے. اگر یہ منگنی ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا اس موبائل کا؟ بہت اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا پیغام. ابھی اچھا بولا. ہاں 1 منٹ پیچھے. جب اچھا بولتا ہے نا تو ہاتھ دیکھا کرو.
ہاں نہیں یہ ہاتھ لگا دیتے ہیں. بہت اچھا بول رہا ہوں. ہاں اچھا یہ بھی اچھا بول رہا میں بھی اچھا بول رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ سلامت رکھے. ہاں میرے بھائی اب مجھے آپ بتائیں پہلے نکاح کے بعد میں نظر نہیں آ رہا حیا تھی کہ نہیں ہے؟ ارے بولو ٹھیک ہے حیا تھی کہ نہیں؟ شرم تھی کہ نہیں تھی؟ اور آج خالی منگنی کی انگوٹھی کے آ گئی موبائل ایسا دھڑلے سے چل رہا ہے ایسا چل رہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ نے اس کو لائسنسی بندوق کا لائسنس دے دیا. تمہاری پہ کوئی نہیں تم کہیں جاؤ لے کے. اب اس میں ہم سمجھتے ہیں بڑی بڑی ہماری وہ ہے انگوٹھی کا نام کوئی رشتہ نہیں نہ. ان علماء سے پوچھ لو کیا نکاح میں انگوٹھی کی کوئی گنجائش ہے؟ نکاح میں انگوٹھی ہے ہی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا لاؤ نکاح کا چھلا تو کہاں آیا نکاح کا چھلا دکھاؤ کسی کتاب میں نکاح آج تک نکاح کا چھلا ہی نہیں مل رہا. اور یہ جب تک نکاح پڑھانے والے کو اندر انٹر نہیں کرنے دیتی ہے جب تک کہ نکاح کا چھلا نہ آ جائے. نکاح کا چھلا لائے گا نا ارے بھی نکاح کے چھلے کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح ہو رہا ہے کہ یہاں سماج کی دکان پڑ رہی ہے. میری بات غلط نہیں ہے نا یار کیونکہ میری بات کوئی ایسی ہوتی ہے نا وہ بات میری حقیقت ہے. ہاں چٹکلے وہ بولے جس کے بعد میٹر نہ ہو یا تو میٹر ہی بنا ہے یار آپ سمجھ لو اسے یا آپ نہ سمجھ ہے کہ نہیں. ہاں چل اچھا ایک بات بتاؤ کیا انگوٹھی کا نام رشتہ ہے؟ تو سونار تو صبح سے لے کے شام تک 50 کو انگوٹھی پہناتا تو کس سب سے رشتے ہو گئے اس کے؟ نہیں یار بات بتاؤ مجھے رشتے کا انگوٹھی کا نام کوئی رشتہ نہیں ہے اور چھلے کا نام کوئی رشتہ نہیں ہے. جس کی بیٹی کا رشتہ وہ کہہ دو وہ سون رشتہ کیا ہم نے قبول ہو گیا رسم بھی ہو گئے لین دین کے جو بھی ہونا تھے ٹھیک ہے لیکن ہماری لڑکی جب تک بات نہیں کرے گی جب تک نکاح نہ ہو جائے. اگر کڑوا لگے تو ابھی واپس بیٹی باپ کے گھر ہے. یہ ہے بیٹی باپ کے گھر. کیا ہے یہ بیٹی باپ کے گھر. اس کو جو کہتے ہیں نا پرانے لوگ کہتے ہیں ابھی بیٹی باپ کے گھر ہے. ابھی بیٹی باپ کے گھر ہے ابھی کچھ نہ بگڑا. میری بچی ہماری خاندان کی بچیاں بات نہیں کرتی. نکاح سے پہلے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے اور نکاح کے بعد تیرا جو چاہے وہ بات کرنا اس لیے کہ اس کے بعد کی ذمہ داری تیری ہے. نکاح کے پہلے کا حساب میں نے دینا نکاح کے بعد کا حساب دینے دینا. نوجوانوں تم بھی تمہارے اگر نکاح رشتے ہو نا اور ڈیمانڈ بھی کی جائے تو کہتے ہیں ہم رشتہ تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم نکاح سے پہلے بات نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس نکاح میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ دیکھیے نکاح سے پہلے اگر آپ نے فون پر بات کر لی تو خدا کی قسم نکاح کی لذتوں سے آپ مکمل طریقے سے آشنا نہیں ہوگی. اس لیے کہ کوئی بھی چیز جب تمہارے سامنے نہیں آئی ہو پھر اچانک تمہارے سامنے آئے گا تو پھر تم کو اس کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ اس سے پہلے اس چیز سے آشنا ہو جاؤ بات کر لو یہ کر لو وہ کر لو تو وہ مکمل طریقے سے خوشیاں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی. جلسہ میں آنے والے پھر وہی تقریر کا حصہ ہے کہ حیا ہے تو سب کچھ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نکاح میں چھلا جوڑا گھوڑا کوئی گنجائش. نکاح میں صرف 5 چیزیں کتنی ہے زور سے بولو. میں آج کل بہت بتا رہا ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جتنی خرافات نکاح کے نام پر تعزیے کے نام پر ہو رہی ہے اتنی کسی کے نام پر نہیں. میری بات اگر غلط ہو تو آپ جائزہ لیں. 2 ناموں پہ نکاح کے نام جتنے شادی ڈانس پارٹی جتنے کہیں مہندی کی رسم کہیں ہلدی کی رسم سمجھ رہے ہیں آپ کہیں جوتا چرائی. نکاح میں چوری کہاں سے آ گئی؟ نہیں بات آپ نکاح میں چوری کہاں سے آ گئی بتائیں مجھے. حق ہے نکاح تو سنت ہے تو نکاح میں چوری کہاں سے آ گئی؟ کمال دیکھو قرآن کہہ رہا چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو اور یہ اسے گفٹ دے رہا. بتاؤ ہے کہ نہیں گفٹ دے رہا پہلی بنا کر رکھ رہا بھائی کائے کا بولے یہ جوتا چرائی کا. اور بے وقوف شادی میں چوری کا کیا کام؟ بلکہ گفٹ نہ لے کے جاؤ دوسرا جوتا لے کے جاؤ. یہ جوتا چرائے نا تو اسی گفٹ سے پھر بھی مدہ پڑ جائے. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ ہاں چلو ہونے دو بھائی چل کر چوری کتنی کرے گی چوری. عجیب رسمیں نکالنی ہے یار. جو کام کی چیز ہے وہ تو نہیں ہے نکاح میں. جو کام کی چیز بات بہت ہنس رہی ہے آپ. جو کام کی چیز ہے اس پہ توجہ نہیں ہے. جس کے بغیر نکاح نامکمل ہے اس پہ تو توجہ نہیں ہے.
छोटिया के लिए चैने बन रही है और फिर उसके भाभी के लिए अंगूठी बन रही है। ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं है, जायज नहीं है। उलमा से पूछ लो। भाभी सुनने लगा रही है जायज नहीं, भाभी से पर्दा दे बर्तन, और ये सुरमा लगा रही है, साली का पर्दा ये जूती चुरा रही है, और हमने रस्म बना लिया क्या मनाना, ये तो होता चला आया। बेचारा हालात खराब है, हालात क्यों खराब है? हालात कहां से खराब आ गए? तूने निकाह को बेहयाई का अड्डा बना दिया, तूने बेशर्मी का बाजार बना दिया। ये निकाह था, मेरे मुस्तफा की सुन्नत था। मेरे नबी फरमाते हैं निकाह के बाद आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। और तू ईमान को लेकर डूब जा। निकाह में 5 चीजें कितनी है? और जोर से बोले। 5 चीजों का ख्याल रखना, ये 5 होना चाहिए, और इन 5 में की भी अगर 3 ना हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन 2, हाँ 6 चीजें हैं निकाह में, 6 में की अगर 3 ना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन 3 होना जरूरी है। हाँ, सुन्नत रह जाएगी लेकिन निकाह फिर भी होगा। नंबर 1, निकाह के 2 फर्ज हैं। फर्ज का दर्जा सबसे आला होता है, सबसे आगे किसका दर्जा है? जोर से बोलो। फर्ज, 2 फर्ज है निकाह में। नंबर 1, गवाह का होना। 2 गवाह। कितने गवाह का? ये फर्ज है। गवाह देखो जो शरीयत ने गवाह मांगे हैं, और ये क्या करता है? जुम्मे से लेकर जुम्मे तक नमाज पढ़ता है, यानी 8 दिन की काया कई, दाढ़ी साफ है और बिल्कुल फिटकरी का डेला लगवा के आया है, और इसको वदू गुस्ल याद नहीं है। मुखिया साहब जरा गवाह बन जा। मुखिया साहब गवाह बन गए। अब ये पता नहीं कि मुखिया साहब गवाह के काबिल है कि नहीं है। अच्छा, इमाम मना करे कि मुखिया साहब आप तो गवाह के काबिल नहीं है, हट जाओ, तो मुखिया साहब सुबह को इमाम की छुट्टी कर देंगे, क्योंकि बेचारा ये तो मजबूर है ना। तो फिर तुम्हारी मुंह से ये बात नहीं निकलती क्या? भाई मुखिया साहब आप हैं, नंबरदार हैं, चौधरी हैं, बात सही है, लेकिन शरीयत में चौधराहट नहीं चलती, मुखियागिरी नहीं चलती। यहां नामा अमाल के सिक्के चलते हैं। दाढ़ी वाला हो, बाशरा हो, आदिल हो, नेक हो, सच्चा हो, ऐसे को बनाओ जो वक्त पड़े तो दुनिया को ठोकर मारे, गवाही सच्चाई के साथ दे दे। ऐसे बताओ बाबा, गवाह का मतलब ही तो ये होता है कि गवाही दे कभी मौका पड़ेगा। ये क्या गवाही देगा जिसकी गवाही शरीयत ने कबूल न की हो? आप जिसे देखो गवाह बना दिया, जिसे देखो गवाह बना दिया, जिसे देखो गवाह बना दिया। बीड़ी सूत्र आता बैठा हुआ कुर्सी पे, आप गवाह बना। समझ रहे आप? गवाह बना दिया, गवाह बना दिया। अगर निकाह करो तो आदाब सुनो। दूल्हा साहब तुम भी बावजू होकर बैठो, दुल्हन साहिबा को भी बावजू होकर बिठाओ, और कितना अच्छा होगा कि काजी भी बावजू हो पर गवाहान भी बावजू हो, फिर वो निकाह हो तो खुदा की कसम उसकी बरकतें ही अलग हो। रात भर डीजा बजा के आया, रात भर लड़के लड़कियों को नचा के आया, बेहयाई करके आया। यहाँ गवाह ऐसे थे कि जिन्होंने जुमा पढ़ा था, वरना कभी ईद पढ़ लेते हैं, कभी इन्हें तो पता ही नहीं, अगर खाली 3 कलमा इनसे सुन लेते इन्हें खुद याद नहीं। बड़े खुश साहब निकाह हो रहा, निकाह तो हो रहा है, देख लो वो भी कैसा रहा है। गवाह अच्छे होने चाहिए ताकि पता चले कि हर आदमी गवाह नहीं बन सकता। और उसके बाद आगे सुनो, जलसा में आने वालों, दूसरा फर्ज है इजाबो कबूल। इजाबो कबूल ये भी ठीक से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भी ठीक से होना चाहिए। ख्याल रखिए कि क्या जुमले बोलना है और क्या जुमले बुलवाना है। 2 चीजें हो गई, ये फर्ज है, दोनों चीज। तीसरी चीज है वाजिब, जो एक ही है, और वो है महर। क्या है? ये वाजिब है। इसका महर का 2 लाख का खाना शादी में, 2 लाख का जेवर शादी में, 1 लाख का जोड़ा शादी में, 1 लाख का होटल शादी में,
1 लाख की कारों का किराया शादी में, 50,000 की वीडियो शादी में, ठीक है, मेहंदी पे 50,000, हल्दी पे 20,000, टोटल मिला के 10 लाख। जब निकाह का वक्त आया तो दूल्हे मियां के अब्बा कह रहे बांध दो 51,000 उधार। मर गया तो बिल्कुल। 10 लाख तूने किए तो कहीं उधार ना किया। होटल का नगाद, जेवर का नगाद, जोड़े का नगाद, घोड़े का नगाद, डीजे का नगाद, खाने का नगाद, पीने का नगाद, वीडियो का नगाद, और जो वाजिब था निकाह में। निकाह हो रहा है ये तो देख, जरा वाजिब है, वाजिब। अगर कोई मजबूरी है, बिल्कुल नहीं है, तो निकाह को लेट ना कर, डिले ना कर, कहीं गुनाह में शामिल ना हो जाए, चल बांध लिया उधार। लेकिन जब 10 लाख इधर खर्च करता रहा तो यहाँ उधार किस बात का? यहाँ नकद करो। 10 लाख जब कर रहा हो कर, तो फिर 10 लाख जब खर्च कर रहा हो तो फिर यहाँ जो तेरी हैसियत है वो नकद। बिल्कुल नकद होना चाहिए, और लड़के की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के की इनकम है महीने की 10,000 तो तुम उस पर बांध रहो 50,000 का महर, उसकी हैसियत से। लड़के की इनकम ज्यादा है, महर ज्यादा, इनकम कम है, महर कम, हाँ 10 दिरहम से कम ना हो, समझ रहे हैं आप? 10 दिरहम से कम ना हो, बाकी लड़के की हैसियत पे बात। जरूरी है नकद, जोड़े कम ले लो, जेवर कम ले लो, खाना कम कर लो, और शौक कम कर लो, लेकिन महर नकद होना चाहिए। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नौजवानों सुनो, महर नकद होना चाहिए। महर नकद होगा तो तू भी नकद होगा। लोगों को मैंने देखा माफी मांगते करते हैं कि वो हमारा महर माफ कर दो। अभी कौन सी बात है यार, है? और बहुत से का तो हाल ये हुआ, पोती पोता का हो गया, बीवी मर गई, आज तक महर ही न दे। ऐसा भी हुआ है। हाँ, फिर मौलवी के पास जा रहा हुआ, वो महर हमारा ना दिया गया, अब क्या करें? तो अब मौलवी साहब पूछ रहा, जब जिंदा थी जब भी पूछ लेता, बात है कि नहीं है? अब मरने के बाद इसको मौलवी याद आता है कि हजरत को महर नहीं दिया। अजीब मसला आया मेरे भाइयों। ये महर जो है उसका हक है, बीवी का क्या है? हक है, अदा किया करो। ये सब ईमान वाले इन चीजों पर करते हैं। बाकी छुआरा बांटना सुन्नत, खुतबा पढ़ना निकाह में जो पढ़ाया था सुन्नत, वलीमा करना सुन्नत। सब लड़के वाले पे, लड़की वाले पे तो है ही नहीं। महर लड़का, वलीमा लड़का, छुआरा लड़का, तीनों लड़के पे है। बड़ी बात है कि नहीं? छुआरा लड़का बांटे, वलीमा लड़का करे, महर लड़का दे, लड़की वाले पे तो कहीं है। मगर यहां पैर रख के गले पे लड़की वाले का दम निकाला। आपको बताएं, मेरे नबी ने हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा से फरमाया तो कहा अली महर के लिए क्या है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, अली के घर में तो शाम को खा लिया, सुबह का नहीं, सुबह को खा लिया तो शाम का नहीं, अभी तो अली के घर के हाल ही है। नबी ने फरमाया फिर महर का इंतजाम करो। अर्ज़ की आका मेरे पास एक ज़रा है, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक ऊँट है। नबी ने फरमाया फिर इसी में से किसी को भेजो और फातिमा के महर का इंतजाम करो। ज़रा बेच दी, और बेचने के बाद रसूलुल्लाह की बारगाह में रकम पेश कर दी। या रसूल अल्लाह, या हज़रत फातिमा के महर का इंतजाम कर दिया। जलसे में आने वालों, मेरे नबी तरस दे रहे हैं कि महर की बारी आए, अगर कुछ है तो चाहे वो बेचो, महर का इंतजाम करो, मगर महर नकद दो। जो वाजिब है वो भी खत्म हो गया, जो फर्ज था गवाहान का मामला था वो भी ऐसी हो गई। उसके बाद में मामला जब बिगड़े तो फिर कहते हैं कि हजरत अब बताइए अब क्या करें? तो अब भाई मौलवी के बस की बात नहीं है, अब तो कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। अब नहीं है मौलवी की बस की बात। लोगों निकाहों को सीधा करो, निकाहों को अच्छा करो, सच्चा करो, तुम्हारी जो औलाद पैदा होगी ना उसका असर इस पर पड़ेगा इंशाअल्लाह। तेरी औलाद में कोई गाजी होगा, कोई कुरान का कारी होगा, कोई आलिम दीन होगा, कोई गुलाम गौस होगा, और हो सकता है कि तेरी औलादों में फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए। ईमान 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 अगर है सिर चढ़ के बोल,
تجھے کب کامیابی ملی ہے دولت کی بنیاد پہ کہتے ہو حالات خراب ہے، حالات خراب ہے؟ کب تجھے کامیابی ملی ہے؟ ارے جب کہ رسول اللہ مکہ شریف میں آئے تھے کیا حالات اچھے تھے؟ لوگ پتھر مارتے، کلمہ پڑھنے والوں کو دبایا جاتا تھا۔ کہ رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو حالات اچھے تھے، کھانے میں زہر ملا دیا جاتا تھا، اس سے 100 گنا زیادہ خراب تھے حالات۔ لیکن جب ایمان ہے تو خدا کی قسم بدر میں 313 کا جھنڈا بولا تھا۔ ارے ایمان بولتا ہے۔ اور سن، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی بات آج کی تم کر رہے ہو کہ آج دنیا کے فرعون جینے نہیں دے رہے۔ ارے ان فرعونوں کی حقوق، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے گا تو ان نمرودوں کے لیے تو ایک مچھر پیدا کر دے گا۔ ایک مچھر جس نے اللہ نے ان کے لیے پیدا کرے اس کا تو کام ہو گیا۔ ان نمرودوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رب سے ڈر۔ تجھے بتاؤں نا، فرعون اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ انا ربکم الاعلی کے نعرے لگوا دیے، کہنے لگا میں خدا ہوں۔ فرعون ذرا سنے، ذرا بالکل آواز نہ آئے، ذرا سنے میری تقریر، سنتے رہے ذرا، میں خدا ہوں۔ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا نا تو ذرا غور کریں، فرعون کے خدائی کے دعوے کو کچلنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ فرعون کے گھر میں جو ایک کنیز رہتی تھی جو اس کی خادمہ تھی، اللہ نے اسے ایمان سے سرفراز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تو اس کنیز کی زبان بند نہیں کرا سکے، اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ فرعون کو پتہ نہیں کہ یہ صاحب ایمان ہو گئے، فرعون کو پتہ نہیں مجھے خدا نہیں مانتی، کسی اور کو خدا مانتی ہے، فرعون کو پتہ نہیں۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر میں یہ کنگھی کر رہی ہے، کنگھی جانتے ہیں نا، بالوں میں کنگھا کرنا، کنگھی گر گئی، کنگھی گری، کنیز نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی کو اٹھا لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ فرعون کی بیٹی بولی کیا مطلب؟ ہمارے ہی محل میں رہ کے میرے بابا کو خدا نہیں مانتی؟ کہنے لگی میں تیرے بابا کو خدا نہیں مانتی، میں اس کو خدا مانتی ہوں جس نے تیرے بابا کو پیدا کیا ہے۔ کہنے لگی اتنی چرب زبان، اتنی جرات، اتنی طاقت، تجھے پتا نہیں ہے میرے بابا کا دبدبا؟ کہا تیرے بابا جیسے 1000 ٹھوکر پہ رہتے ہیں، میرا خدا یہ نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے تیرے فرعون کو پیدا کیا۔ اب بچی تو غصے میں آئی، جلال میں آئی، فرعون کے پاس پہنچی، بولی تجھے پتا ہے تیری آستین میں سانپ پل رہا؟ کہا کون؟ کہا جس کنیز کو میری خدمت پہ معمور کیا ہے وہ تجھے نہیں مانتی، وہ کسی اور کو مانتی ہے، اس کا کوئی اللہ اور ہے۔ اچھا اتنی جرت؟ ارے کہا جرت تو جرت، وہ تو ببانگے تو ہر کہتی ہے ہاں نہیں مانتی۔ فرعون کہتا کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کہا نہیں نہیں، بلا کے پوچھ لے۔ بلایا گیا، کنیز ہے کنیز۔ ارے تمہیں تو اللہ نے آزاد کیا یار، پھر بھی کہتے ہو کہ حالات خراب ہیں۔ ہم خود خراب ہیں، خدا کی قسم جس دن ہم صحیح ہو گئے نا اس دن دیکھنا کہ حالات کیسے اچھے ہوں گے، جس دن ہم سدھر گئے، جس دن ہم بدل گئے۔ ہمارے پڑوسی ملک سے آواز آئی تھی، جو ملک صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، اور پوری دنیا کے کسی ملک سے آواز نہیں آئی۔ کچھ سال پہلے دھرنا پردرشن کیا تھا، کچھ عورتوں نے کہا تھا میرا جسم میری مرضی، پڑوسی ملک سے یہ آواز آئی تھی۔ امریکہ سے آئی ہوتی تو صبر ہوتا، لندن کا برطانیہ سے آئی ہوتی تو صبر ہوتا، گوروں کے یہاں سے آئی ہوتی تو صبر ہوتا۔ لیکن یہ آواز آئی تھی اس ملک سے جو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، میرا جسم میری مرضی۔ میں نے اس وقت کہا تھا میری بہن جسم تیرا ہے، مرضی خدا کی۔ اگر اللہ بھی ایک دماغ کی نس کو بند کر دے نا تو ہاتھ کام کرنا ابھی بند کر دے گا، پیر کام کرنا ابھی بند کر دے گا، منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، زبان گنگی ہو جائے گی، پڑی پڑی دوسرے کی محتاج ہو جاؤ گی۔ پتا نہیں جسم تیرا ہے، مرضی خدا کی۔ رب چاہے گا، جو میرا مولا چاہے گا، جو میرا خدا چاہے گا وہ ہوگا۔ فرعون نے طلب کر لیا، کیا کر لیا فرعون نے؟ طلب۔ میری تقریر کا عنوان یہ ہے کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ تمہاری کامیابیوں کے ذمے لیتا ہے۔
والا اللہ تمہاری کامیابیوں کی ضمانت لیتا ہے اگر تمہارے پاس ایمان ہے. اب یہ دیکھنا تجھے ہے کہ ایمان مضبوط کتنا ہے. یہ دیکھنا تجھے ہے ایمان یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آیا تو ٹوپی سر پہ آ گئی اور رمضان گیا تو ٹوپی تاک چلی گئی. نہ یہ والا نہیں ہونا چاہیے. ایمان یہ والا ہونا چاہیے کہ رمضان آئے یا رمضان جائے مسجد میں تو آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اور نوجوانوں میں تو آج کل ایک بات بہت کہہ رہا ہوں اور آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں اب تم ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دو. اس لیے کہ تم نے ٹوپیاں اوڑھنا بند کر دی نا تو لوگ ٹوپی والوں کو اب شک سے دیکھ رہے ہیں. تم ٹوپیاں اوڑھو کتنی شک سے دیکھیں گے تاکہ ان کے شک ہی ختم ہو جائیں. تمہاری اتنی ٹوپیاں نظر آئیں اور تمہارا آدھار کارڈ ہے یار تمہاری ٹوپی. اللہ نہ کرے اگر کہیں تمہارا انتقال ہو گیا نا تو تمہاری ٹوپی ہی دیکھ کے تمہیں اسلام کی رسم و دین کے مطابق دفنا دیا جائے گا. ٹوپی یار لائسنس تمہارا. تمہیں شرم آتی ہے ٹوپی اوڑھنے میں؟ یار ان سے پوچھو کہ جن کے مذہب میں ننگا رہنا ہے وہ ننگے رہتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی. تجھے ٹوپی اوڑھنے میں شرم آتی ہے؟ مجھے تیری شرم پہ شرم آتی ہے. نوجوانوں ٹوپیاں تمہاری پہچان ہے اوڑھ کے نکلا کرو. نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھا کرو. دنیا کے کام کو تالا لگا دو. پہلے میں نے نماز پڑھی. کیا کرنا میں نے؟ نماز پڑھنا. انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد جو روزی حاصل کرے گا نا تو اس روزی کی برکتیں ہی الگ ہوگی. الگ ہوگی. مدد خدا کرتا ہے. مدد خدا کرتا ہے. فرعون نے بلایا فاطمہ کو قمیص کو بلایا کہا میں نے سنا تو مجھے خدا نہیں مانتی. کہا تو نے اب تک سنا ہے اب دیکھ لے مجھے نہیں مانتی. کب سے؟ کہا جب سے اس رب کا کرم ہوا تب سے. مجھے خدا نہ ماننے کا مطلب پتا ہے کیا ہے؟ کہنے لگا موت. کہنے لگی تو جانتا نہیں موت اور زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. موت اور زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اللہ یار اس کے جواب دیکھو. اس کے ذرا جواب دیکھو. کہنے لگا تجھے ایسی دردناک موت سے گزاروں گا کہ تجھے دیکھنے والے عبرت کا نشان بن جائیں گے. وہ تو جانتی نہیں ہے کہ تیری موت اتنی دردناک ہوگی کہ زمانے کے لیے تو نشان عبرت بن جائے گی. کہنے لگی تو جب پتہ کیا ہے کیا کرے گا؟ سر قلم کر دے گا پھانسی پر چڑھا دے گا. کہنے لگا کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا. کہنے لگی کائے سے کھلائے گا؟ کہنے لگا آگ سے. کہنے لگا تو آگ کا محتاج ہے تیل کھلانے کے لیے. میرا رب تو وہ ہے بنا آگ کے بھی گرمی پیدا کر دیتا ہے. بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بنا اور ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے بنا آئس کے لیے. ابھی رات ہے ٹھنڈی ہے دن آئے گا گرم ہو جائے گا. اور بڑی بڑی گرمیوں کو وہ ٹھنڈی میں بدل دیتا ہے. ابھی دن میں 2 بجے کے ٹائم گرمی ہو رہی ہے سورج تیز نکل رہا ہے لیکن اگر 5 منٹ پچھمی ہوائیں چل جائیں اور بارش پڑ جائے اوپر سے اولا باری ہو جائے تو آپ دیکھنا چادر کی ضرورت پڑ جائے. یہ 5 منٹ میں اس گرمی کو ٹھنڈک میں کس نے بدلا؟ زور سے بولو. اے سی کی طاقت تھی کہ بدل دیتی؟ پورے سہسر بلاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 1 لاکھ اے سیاں لگیں گی پھر بھی گرم ہی رہے. دلی میں کروڑوں اے سیاں ہوں میرے حساب سے مگر دلی ہے گرم کا گرم. میری بات غلط تو نہیں؟ آپ جس روڈ پہ نکلو گرمی ہے. تو میں نے کہا کمپنی والوں کا بھائی 1 کروڑ اے سیاں کیا کر رہی ہیں دلی ٹھنڈا کیوں نہیں؟ کہا مولانا کمرے کی گارنٹی ہے پوری دلی کی گارنٹی نہیں ہے. جتنے میں لگائے ہو اتنے میں دروازہ بند کرو گے تب ہے گارنٹی. دروازہ کھلا رہے گا تو وہ بھی نہیں ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا 1 کروڑ ہو کے بھی ایک دلی کو ٹھنڈا نہ کر سکا. میرا رب ہوا ہے 5 منٹ میں 5 منٹ میں پورا واتاورن ٹھنڈا کر دیتا. جنگل ہو کے منگل ہو, صحرا ہو کے گھر ہو, قریہ ہو کے بازار ہو, بستی ہو کے قصبہ ہو, شہر ہو کے ضلع ہو, لوگوں جنگل ہو کہیں بھی ہو, ہر جگہ ٹھنڈک ہی ٹھنڈک. جلسے میں آنے والوں مجھے بتاؤ یہ اتنی گرمی کو 5 منٹ کے اندر ٹھنڈا کون کرتا؟ تیرا خدا کرتا ہے. جب اتنی بڑی گرمی کو 5 منٹ میں تیرا خدا ٹھنڈا کر سکتا ہے تو جو 2-4 گرمی دکھا رہے ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ تو اچھا ہو جا, تیرا اللہ
چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بھی ہیں، اتنا ہی سمجھ لو، بات ہے کیا؟ عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو صحیح ہو جا، بس تو صحیح ہو جا، جس دن تو صحیح ہوا ہے اللہ نے اچھا اچھا ٹھنڈا کر دیا، تو صحیح ہو جا بس، جب تک تو صحیح نہیں ہوگا تو زمانہ تجھے اپنی گرمی دکھائے گا، تجھے صحیح ہونا پڑے گا، تو بازاروں سے بے پردگی کو ختم کر دے، اپنی شادیوں سے بے حیائیوں کو دور کر دے، دیانتداری پہ آ جا، عبادت کا راستہ پکڑ لے، محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو اپنا لے، اللہ سے اپنی گرمی آپریٹر صاحب مزہ نہیں آ رہا، آواز کم ہو جا رہا، اس کو بڑھا کے رکھو یار، ذرا بڑا محنت کرنا پڑنا ہے۔ ہاں تقریر میری جو ہے بہت 1 گھنٹہ ہو گئی، کتنے بجے شروع ہوئی؟ 11 بجے، 11 بجے تقریر شروع ہوئی تھی، 1.5 گھنٹہ ہو گئی، 1.5 گھنٹہ میں نے تو ابھی حساب لگایا، قاری صاحب یقیناً ابھی حساب لگایا، وہ ہمارا یہ 1.5 گھنٹہ، ابھی ذرا جا کے دیکھو کہ گھنٹہ کتنا پہنچا ہے، میں بڑی ٹیپ پہ جا کے بولتا ہوں نا، میرا جو بولنے کا انداز ہے نا وہ الگ ہے، اگر آپ 5 منٹ بول لیں گے اس انداز میں تو مراد آباد کا اسپتال کوئی نہیں ہے تمہیں پاس کر دیں، یقین نہ ہے تو بول کے دیکھ لینا، یہ تو والدین کا کرم ہے اور یہ بزرگوں کی عطائیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ دیکھو مجھے یاد آ گیا 11:02-3 میں بولا تھا اور یہ وہی آ گئی 12:02-3 اور اوپر پہنچ گئے۔ اللہ سلامت رکھے، بس تھوڑی سی بات چلائیں گے، باقی تمبری دستار بندی کا پروگرام ہے اور میں نے کچھ بولنا تھا اور بھی قرآن کے حوالے سے، لیکن پتہ نہیں چلتا یار وقت کہاں نکل جاتا، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟